السلام علیکم، میں ہوں مہرما کی ماما۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا سب کا خیال رکھتی ہیں اتنی ہی آپ کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے؟ ایک انسان جب سب کے لیے اتنا کرتا ہے اور بدلے میں صرف اس کو باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں تو دل تو کڑتا ہے۔ سچ بتاؤں تو غلطی ہماری نیت کی نہیں ہوتی، ہمارے رویے اور طریقہ کار کی ہوتی ہے۔ میں بھی یوں ہی نہیں کہہ رہی، یہ میری اپنی زندگی کا نچوڑ اور میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ایک وقت تھا جب میں ہر کسی کو خوش کرنے کی دوڑ میں لگی رہتی تھی اور اپنی ذات کو بالکل بھول چکی تھی۔ پھر میں نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں کی اور اپنے بولنے اور سوچنے کا طریقہ بدلا، اور پھر جب میں نے اپنی حدیں قائم کی تو اس سب کے بعد میری زندگی میں جو سکون اور آسانیاں آئیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی تبدیلی میں نے یہ کی کہ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہنا چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں تو لوگ ہمیں فارغ اور بغیر تنخواہ کا نوکر سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں پیار سے نہ کہہ دیتی ہوں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شروع میں لوگوں کو تھوڑا عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ سب کو سمجھ آ گئی کہ میرے وقت کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ دوسرے سب سے بڑی بات جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اب میں نے ہر بات پر صفائیاں دینا بالکل بند کر دی ہیں۔ پہلے کوئی ذرا سا کہتا تو میں لمبی وضاحتیں دیتی کہ نہیں، یہ میرا بات کا مطلب نہیں تھا، میرا کچھ اور مطلب تھا، میں صفائیاں دیتی رہتی تھی اپنی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ جس نے غلط سمجھنا ہے وہ آپ کو صفائی کے بعد بھی غلط ہی سمجھے گا۔ اگر کوئی کچھ الٹا سیدھا بولتا ہے تو میں بس مسکرا کر خاموش ہو جاتی ہوں، یا صرف اتنا کہتی ہوں کہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ آپ یقین مانیں، اس ایک خاموشی نے میری زندگی کا آدھا سکون جو ہے نا وہ لوٹا دیا ہے۔ تیسری غلطی جو ہم عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی باتیں اور اپنے شوہر کی باتیں، شوہر سے انبن ہو گئی تو وہ ہم ہر کسی کے سامنے بول دیتی ہیں۔ میں نے یہ اصول بنایا ہے اپنی زندگی کا کہ اپنے گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو سسرال یا رشتہ داروں کے سامنے کبھی بھی نہیں رکھنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ہم اپنا سمجھ کر دل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں وہی لوگ بعد میں موقع ملتے ہی انہی باتوں کا تماشا بناتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک پردہ رکھیں اور کم بولیں تاکہ سامنے والے کو آپ کی کمزوری کا پتہ ہی نہ چلے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بات بات پر جذباتی ہونا اور رونا لڑنا بالکل چھوڑ دیں۔ جب آپ ذرا سی بات پر منہ بنا لیتی ہیں یا رونے لگتی ہیں تو سامنے والا آپ کو ناسمجھ اور کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ مجھے کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو میں موقع پر چیخنے چلانے کے بجائے پرسکون رہتی ہوں اور صحیح وقت پر آرام سے اپنی بات کرتی ہوں۔ اور طریقہ بھی یہی ہے، ورنہ آپ اگر اس طریقے سے بات کریں گے غصے کے عالم میں تو آپ کی بات کو بجائے سمجھنے کے اگلا جو ہے وہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اپنی ذات، اپنی صحت اور اپنے کام پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ جب آپ خود کو اہمیت دینا شروع کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ خود کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، اپنی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے اپنے لیے عزت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ خود کو اہمیت دینا شروع کرتی ہیں تو دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے جب سے اپنے لیے وقت نکالنا اور اپنے ہنر پر کام کرنا شروع کیا ہے، مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی خودداری محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی کوئی ہنر ہے یا آپ کو کوئی شوق ہے، اپنی ذات کے لیے اس پر کام کرنا شروع کیجیے۔ جب میں نے یہ سب قدم اٹھائے تو میری زندگی میں اتنی آسانی آ گئی کہ جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لوگ پہلے میری بات کو ہلکا لیتے تھے وہی لوگ اب مجھ سے مشورہ لے کر کام کرتے ہیں۔ گھر میں اور رشتہ داروں میں وہ عزت اور وہ سکون ملا جس کے لیے میں نے سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ بھی رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، کیونکہ انہوں نے اب جب دیکھا ہے کہ میں ایک سمجھدار اور خوددار عورت ہوں تو پھر ان کے دل میں آٹومیٹکلی میرے لیے عزت اور محبت بڑھ گئی۔ مظلوم بن کر روتے رہنے سے کبھی بھی عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت جو ہوتی ہے وہ خودداری سے ملتی ہے۔ عزت خود اپنے رویے سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بھولی بن کے زندگی گزارتی رہیں گی اور خود کو بالکل مٹا دیں گی، خود کو سب سے آخر میں رکھیں گی، سب کو اہمیت دیتی چلی جائیں گی اور خود کی ہی اہمیت بھول جائیں گی تو میری بہنوں پھر اس طریقے سے آپ کی اپنی عزت کبھی بھی نہیں بن پائے گی۔ اکثر میری بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید ہم سب کی خدمت کر لیں گی یا سب کا دل جیت لیں گی تو ہی عزت حاصل ہو پائے گی۔
لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان جتنا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر جتنا خود کی عزت کرنا بھول جاتا ہے نا، تو دنیا بھی اس کو اتنا ہی دبانے لگ جاتی ہے اور اتنا ہی اس پر حکم چلانے کا وہ اپنا حق سمجھ لیتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا حق ہے، ہم اس کو کچھ بھی کہہ دینا تو یہ پلٹ کے ہمیں جواب نہیں دے سکتی۔ اگر آپ اپنی سسرال میں عزت واقعی میں کروانا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کے دل میں بھی اپنے لیے ایک عزت کا مقام بنانا چاہتی ہیں تو میری ان چند باتوں پر آپ عمل لازمی کیجیے، اور مجھے کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کوئی غلطی کر رہی ہیں یا یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کون سی بات پر آپ عمل کرتی ہیں پہلے سے۔ اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور ابھی تک نہ لائک کیا ہے اور نہ کمنٹ کیا ہے اور نہ ہی سبسکرائب کیا ہے، تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس ٹائم میری یوٹیوب کی فیملی بہت چھوٹی سی ہے۔ میں نے نیو اسٹارٹ لیا ہے، دوبارہ سے اسٹارٹ لیا ہے یوٹیوب کا۔ میں نے اپنی پہلی یوٹیوب کی جرنی بھی شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کس طریقے سے میرا مونٹائز چینل ڈیلیٹ ہوا وہ یہ سب میں نے بتایا ہوا ہے۔ میری یوٹیوب کی اس جرنی سے دوبارہ سے یہ سیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو بھی کہ اگر ایک دفعہ ناکامی ملے تو دوبارہ سے کھڑے ہوں نئے حوصلے کے ساتھ۔ انشاءاللہ کامیابی بہت جلد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا، دوبارہ سے کہہ رہی ہوں۔